انسان کے اوپر جب تک مشکلات نہیں آتی وہ سمجھتا ہے میں چھوٹا ہوا ہوں، لیکن جب اس کے اوپر گرفت ہوتی ہے، جب پکڑ آتی ہے اور وہ اتنے سخت طریقے سے آتی ہے، تو پھر بعض اوقات وہ کفر کے دروازے میں چلا جاتا ہے۔ تو آج اگر کسی سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آج آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، لا قانونیت، امن و امان ختم، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بھی، میں بھی، ہر بندہ دوسرے کو کہے گا یہ اس کی وجہ فلاں بندہ ہے، فلاں قوم کے لوگ ہیں یا فلاں حکمران ہے، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے کرتوت کو دیکھوں کہ میری وجہ سے شاید یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ وہ جو حکمران بیٹھے ہیں وہ کس کی وجہ سے آئے؟ وہ بھی تو آپ کی وجہ سے آئے ہیں، وہ بھی تو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہی ہیں، کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں آئی، وہ وہی مخلوق ہے جو آپ، وہ کیسے وہاں پر پہنچے؟ جب انسان اپنے کرتوتوں کو دیکھنے لگ جائے کہ یہ شاید میری وجہ سے ہو رہا ہے، تو اگر انسان اپنے آپ کو تبدیل کرے گا تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آج یہ دنیا کی تحریکیں، پتہ نہیں کتنی کتنی تحریکیں آ گئیں، کوئی فلاں آرگنائزیشن کو، فلاں آرگنائزیشن کو، فلاں، وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کامیابی کا وہ دائرہ اپنا جب بناتے ہیں، وہ شروعات ہی دوسرے سے کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے ہم نے شروع کرنا ہے، ہم نے اس علاقے سے، اگر وہ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرتے کہ میں سب سے پہلے ٹھیک ہو جاؤں تو شاید معاشرہ بدل جائے۔ اللہ اکبر! یہ جو پریشانیاں آج انسان کے، آپ کے اور میرے ہر گھر کے اندر، جو ہر بندہ کسی نہ کسی طور پہ اپنے اپنے طریقے سے جو پریشانیوں کا شکار ہے، ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سب ہیں۔ اور من حیث القوم، جو مسلمان اور خاص کر کے ہماری قوم، کہ جہاں پر مہنگائی ہے، لا قانونیت ہے، امن و امان نہیں ہے، ہر قسم کی پریشانی ہے، اس کی کبھی اصل جڑ تو دیکھو کہاں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مہنگائی ہوئی تھوڑی سی تو سعر لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے قیمتوں کو جو ہے متعین کر لیں، بازار کا چکر لگا کر اگر آپ قیمتوں کے متعین کر لیں، ان سے دکانداروں سے بات کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو المساعد، یہ قیمتوں کا طے کرنا یہ سارا اللہ رب العزت کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، کیونکہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ خزانے کی چابی کس کے پاس ہے؟ زور سے کہہ دیں، اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کتنا اس کو زیادہ دینا ہے، اس کو زیادہ دینا ہے، اس کو تھوڑا دینا ہے، وہ سارے کا سارا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور سب کے دل کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ رب العزت کے قبضے میں۔ تو جس نے جس کو کرسی پہ بٹھایا ہے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے بٹھانے والا جو کرسی پہ آج بیٹھا ہے، اس کا دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نہیں جانتے اس کے دل کو کیسے پھیرنا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے دل کو پھیر سکتے ہیں جب دل اس کے قبضے میں ہے۔ تو پھر انسان سب سے پہلے سوچے کہ میں خود کیا کرتا ہوں، اور دوسروں کا کرتوت، دوسروں کی باتیں کرنا انسان چھوڑ دے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو انسان درست کر لے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، باقی کی فکر بعد میں ہو جائے گی۔
آپ خود ٹھیک ہو تو کوئی اور اگر غلط راستے پہ جا رہا ہے اس کا غلط راستے پہ جانا آپ کو تکلیف نہیں دے گا.